دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ شیطان قوم لوط میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں گیا اور ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا، یہاں تک کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا ان لوگوں کو ایسا چسکا لگایا کہ وہ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس برے کام سے بہت منع کیا اور کہا کہ تم ایسا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، تم لوگ حد سے زیادہ گزر گئے ہو۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور برے کام کی یہ خصلت ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ پاک کا عذاب آ گیا۔ حضرت جبرائیل چند فرشتوں کو ساتھ لے کر خوبصورت لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بد کرداری کی خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام نہایت فکر مند اور پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم لوط کے بدکاروں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت درد مندی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے برے ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو فکر مند اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ غمگین مت ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بد کرداروں پر اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، لہٰذا آپ مومنین اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر بستیوں کو زمین پر اٹھا دیا۔ پھر ان پر اس زور سے پتھروں کی بارش ہوئی کہ قوم لوط کی لاشوں کی بھی پرخ چوڑ گئی۔ اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام والا تھا، جو کہ در حقیقت منافق تھی اور قوم کے بد کرداروں سے محبت کرتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بد کردار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ اسی دوران حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروبار کی وجہ سے مکہ گیا ہوا تھا۔ اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا، مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ پاک کا حرم ہے، تو وہ پتھر 40 دن تک حرم کے باہر زمین اور آسمان کے درمیان اٹکا رہا۔ جیسے ہی وہ تاجر فارغ ہو کر مکہ سے نکل کر باہر آیا تو وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ یاد رکھیں، جو کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لے گا وہ 500 سال تک جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یا تو اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے، یا پھر اللہ تمہاری شکلیں بگاڑ دے گا۔ اللہ پاک کی پناہ، خدا را اس آگ سے بچیں اور اس گناہ سے دور رہیں۔